یہ امت اللہ کے گیت گانے آئی تھی، ان کو لفظ اللہ بھول کے خدا یاد آ گیا، انہوں نے تو اللہ کہنا چھوڑ دیا، تو اللہ کا تعارف کہاں سے کرائیں گے؟ اللہ کا ہی نہیں پتا تو اللہ کے قانون کہاں سے لاگو کرو گے؟ اللہ کے نبی کا ہی نہیں پتا، اللہ کے نبی کی سچائی کہاں سے آئے گی؟ حمد جمع حمد جمع حمد۔ اچھا اللہ تو قدردان ہے، اچھا میرے نبی آپ نے میری تعریف کی، اب میں آپ کی کرواؤں گا، اب میں آپ کی کرواؤں گا۔ کیسے کرواؤں گا؟ اپنی ذات سے شروع کروں گا، پھر فرشتوں کو شریک کروں گا، پھر آپ کی امت کو شریک کروں گا۔ کسی نبی کو یہ پروٹوکول نہیں دیا، سلام علی ابراہیم، ابراہیم آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، ختم۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ ہارون آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، ختم۔ سلام علی نوح، نوح آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سلام علی الیاسین، الیاس آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے، ختم۔ سلام علی المرسلین، 1,24,000 انبیاء آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے، ختم۔ لیکن یہ تو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، ان کے لیے قانون بدلا جائے، آیت کو تبدیل کیا جائے، سلام علی محمد نہیں اتاری جائے گی، سلام علی احمد نہیں اترے گا کلام۔ اگر اللہ ایسا ہی اتارتا تو شہنشاہ سے کیا فرق پڑتا؟ میرے نبی کی شان اس سے بھی بڑی بلند ہو جاتی، نہیں 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 نہیں، اور بلند کرنی ہے اور سب سے نمایاں، سب سے اوپر دکھانا ہے، سارے نبیوں کا سردار دکھانا ہے، سارے نبیوں پر آپ کی نبوت کی مہر لگانی ہے۔ تو اللہ نے کیسے تعریف شروع کی؟ ان کا کیا مطلب ہے؟ تم مانو یا نہ مانو، ان یہ بات ہو گئی ہے، یا کیا؟ ان اللہ اللہ ذاتی نام لائے، صفاتی نام نہیں لائے۔ صفاتی نام میں طاقت تھوڑی ہوتی ہے، ذاتی نام میں طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ ان اللہ، پھر آگے کہا وملائکتہ، ان اللہ والملائکہ نہیں فرمایا، اللہ اور فرشتے نہیں، اپنے نبی کو عزت دینے کے لیے اپنا نام 2 دفعہ استعمال کیا، وملائکتہ۔ جج صاحبان، وکیل صاحبان، آپ لوگ مانو یا نہ مانو، اے کائنات کے انسانوں تم مانو یا نہ مانو، بے شک اللہ جل جلالہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ، اللہ اور اللہ 2 دفعہ نام آئے، اللہ اور اللہ۔ ان ڈگریوں عہدوں کو کیا کرنا ہے؟ جس نے مجھے اللہ بھلا دیا، اللہ کا نبی بھلا دیا، رشتے بھلا دیے، ناطے توڑوا دیے۔ ان اللہ وملائکتہ، واہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے، اور اللہ کے 2 دفعہ، اور اللہ کے فرشتے۔ ہاں میرے نبی آپ نے میری تعریف کی ہے، میں آپ کی تعریف کر کے دکھاؤں گا، وہ ساری دنیا کو اس پہ لگاؤں گا۔ کیسے لگاؤں گا؟ پہلے خود شروع کروں گا، پھر فرشتوں سے کہوں گا، پھر آپ کی امت سے کہوں گا ان اللہ وملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، اس عظیم الشان نبی پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی شروع ہو جاؤ اس محبوب نبی پر، سلام بھی بھیجو، صلاۃ بھی بھیجو۔ کسی امت کو حکم نہیں دیا کہ اپنے نبی پہ درود بھیجو۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بڑے نبی ہیں، نوح علیہ السلام بڑے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 بڑے نبی ہیں۔ ان کی امتوں کو نہیں کہا اپنے نبی پہ درود پڑھو، ہمیں کہا کہ میں رب ہو کر درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ ایک یصلون کا ایک خوبصورت مطلب آپ کو بتاؤں، یصلون کا جو ڈائی ہے، یفعلون، یفعل، یفعل، یہ ڈائی ہے، اس میں لفظ ڈھلتا ہے۔ جو لفظ یفعل، یفعل کی ڈائی میں ڈھلتا ہے، اس میں تکرار کا مطلب پایا جاتا ہے، بار 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 بار، یہ اس میں مطلب پایا جاتا ہے۔ صلی فعل، یصلی یفعل، یصلون یفعلون۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ صرف پڑھتے ہیں نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا
یہ ڈائی ہے فعل یفعل، اس میں جو لفظ آئے گا اس میں تکرار کا معنی آئے گا، لہٰذا اے ایمان والو صلو فعلو، وہی لفظ پھر آیا کہ تم بھی بار بار اپنے نبی پر درود پڑھتے رہو۔ ایک دور آئے گا ہم ایمان والے مر جائیں گے اور صرف دنیا کافروں سے بھر جائے گی، پھر اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون کے لفظ کا تقاضا ہے، وہ پڑھ رہے ہوں گے۔ پھر ایک دور آئے گا کہ اللہ قیامت کا دھماکہ قائم کرے گا تو انسان بھی مر جائیں گے، کافر اور فرشتے جبریل میکائیل سب مر جائیں گے، صرف اللہ رہ جائے گا۔ اللہ میرے رب کی قسم، لفظ یصلون کے اندر یہ مطلب شامل ہے کہ پھر اللہ اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے۔ آپ وہ جنت بنا سکتے ہیں جو کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ میں نے شروع میں جو بات شروع کی تھی کہ ایک وی آئی پی جنت فردوس، اس میں ایک وی آئی پی جنت ہے، وی آئی پی میں وی آئی پی جنت ہے۔ اس وی آئی پی جنت کی بتانے لگا تھا کہ اللہ کیسے دیدار کرائے گا، کیسے کلام سنائے گا۔ جب اللہ کے نبی اپنا کلام سنا چکیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ کیا؟ کہ تمہارا رب رضوان پردے ہٹاؤ، ایسے پردے ہٹیں اور اللہ سامنے آئیں گے۔ اب اللہ قرآن پڑھیں گے، اپنا قرآن پڑھیں گے۔ اچھا، پہلے جو آواز چل رہی تھی جنت کی لڑکیاں، داؤد علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ساتھ جنت کا ساز چل رہا تھا، ساز۔ لیکن جب اللہ اپنا کلام سنائیں گے اس کو ساز کی ضرورت نہیں، ساز سہارا دیتا ہے، سہارا ضرورت نہیں، لہذا سارے ساز آواز خاموش۔ پہلے آپ صرف کانوں کے سسٹم سے سن رہے تھے اور آپ مست ہو رہے تھے، آپ جنت بھول رہے تھے، اللہ کے نبی کی سن کر اپنا آپ بھول رہے تھے۔ لیکن جب اللہ سامنے آئے گا اور اپنا کلام سنائے گا تو آپ کے جسم میں جتنے سیل ہیں ہر سیل کا کان والا سسٹم اللہ آن کر دے گا اور 10 کھرب سیلز سے آپ اللہ کی آواز اپنے روح میں اترتا محسوس فرمائیں گے۔ اور جب اللہ کی آواز روح میں اترے گی پھر کچھ یاد نہیں رہے گا، کچھ نہ تمنا نہ طلب۔ جب اللہ تعالیٰ خاموش ہوں گے تو کہیں گے یا اللہ مہربانی کر، زدنا۔ اللہ کہیں گے واپس اگلے جمعے، نہیں یا اللہ جنت نہیں چاہیے، زدنا، اور ہو۔ اللہ کہیں گے وہ تمہاری حوریں، اس محفل میں ایمان والے مرد بھی ہوں گے، عورتیں، جنت کی حوریں اپنے محل میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، تو وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ تمہاری حوروں کی شکایت آئی ہے، اشتقنا الی اہلنا، ہمارے ویڑے سنجے ہو گئے، یا اللہ ساڑھے 11 لے واپس گال۔ تو وہ کہیں گے ہمیں حوریں نہیں چاہیے، بس آپ چاہیے۔ تو اللہ کہیں گے اچھا ایسا کرو، ادھر بھی جانا ادھر بھی آنا، جمعے آ جایا کرنا، یہ محفل ہوا کرے گی، جمعے ہر جمعے یہ محفل ہوگی۔ لیکن وہ وی آئی پی جنت الفردوس، انہیں جمعے کا انتظار نہیں ہوگا، وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔